میں چاہتا ہوں کہ قرآن کیسے رہنمائی فرماتا ہے ہمیں اخلاق حسنہ کی طرف تاکہ وہ ہماری سیرت کا نور بن جائے جی۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ٹھیک ٹھیک کہ لوگوں کے ساتھ حسن کے ساتھ بات کرو۔ ٹھیک۔ اب حسن سے مراد گفتگو کا ایسا اسلوب ہے جس کے اندر سارے تقاضے پورے کیے جائیں۔ اگر چھوٹا ہے تو اس کے ساتھ شفقت جھلک رہی ہو، جی۔ اگر بڑا ہے تو اس سے تعظیم جھلک رہی ہو، واہ واہ۔ اگر آپ اللہ رسول کا ذکر کر رہے ہیں تو اس میں ادب جھلک رہا ہو، تو حسن کے اندر یہ ساری چیزیں یعنی توازن آ جائے گا۔ ٹھیک ٹھیک۔ اچھا، اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو اس کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور اسلاف کے ساتھ کہ ہمارے اسلاف کس طرح گفتگو کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ مثلا حضرت ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے ان کو دعوت دی ٹھیک۔ کھانے کی، وہ لے گیا اور گھر کے باہر کھڑا کیا اور اندر گیا اور واپس آیا، جی حضرت ابھی کھانا تیار نہیں ہوا، آپ چلے جائیں، جب تیار ہو جائے گا تو میں لے جاؤں گا، میں عرض کر دوں گا۔ وہ چلے گئے، پھر کچھ وقفے کے بعد گیا، لے آیا، پھر یہی حرکت کی، پھر آپ چلے گئے۔ 3-4 مرتبہ اس نے ایسا کی، تو جب چوتھی مرتبہ عرض کیا اور اندر لے آیا، کہا جی میں نے سنا تھا آپ کے اخلاق کے بارے میں نے جیسا سنا تھا ویسا پایا ہے۔ ٹھیک۔ تو انہوں نے پتہ کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا یہ کس اخلاق کی بات کر رہے ہو، یہ ایسا اخلاق تو کتوں میں بھی پایا جاتا ہے، انہیں بلایا جائے تو آ جاتا ہے، دھتکار دیا جائے تو چلے جاتے ہیں، اس میں میرا کیا کمال واہ واہ ڈاکٹر۔ ہے۔ صوفی کریڈٹ نہیں لیتا، ہمیشہ ڈسکریڈٹ کرتا ہے چیزوں کو۔ ٹھیک ٹھیک۔ اچھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت اس حوالے سے فتح مکہ کے موقع پر جب ابو محذورہ نے اذان کی نقل اتاری تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ پیش ہوا، لایا گیا، صحابہ پکڑ کے لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس کے ساتھ حسن سلوک کیا، واہ واہ واہ۔ اس کی آواز کی تعریف کی، سبحان اللہ۔ نقد نہیں کیا، تعریف کی، اس کی خوبی کی۔ ہم اپنوں کی تعریف نہیں کر سکتے۔ پھر ایک درہم تھیلی دی بطور انعام، اور پھر پاس بلا کر دست نبوت پھیرا۔ ہائے ہائے۔ تو ابو معذورہ پھر کیا تھا، وہ نصیر الدین گولوی کا شعر ہے نا، ان کی محفل میں نصیر ان کے تبسم کی قسم، دیکھتے رہ گئے ہم ہاتھ سے جانا دل کیا کا۔ بات، کیا ابو معذورہ مسلمان ہو گئے۔ جی۔ جب مسلمان ہوئے تو عرض کرنے لگے، مچلے ہوئے ہیں حضور، جہاں اتنا کرم نوازی فرمائی ہے ایک اور بھی کرم فرما دیں، جی۔ مجھے مکے کا مؤذن نہیں مقرر فرما دیتے؟ ٹھیک۔ آپ نے فرمایا ابو معذورہ جائیں، ہم نے آپ کو مکے کا مؤذن مقرر کیا اور آخری سانسوں تک وہ مؤذن رہے۔ یہ خلق نبوی ہے کہ ایک کافر باپ کا کافر بیٹا اسلام کے تاریخی شعار اور تاریخی اذان کا مذاق اڑانے آیا تھا، اور حسن اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مکے کا مؤذن بنایا۔